بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، جی ایچ کیو اور عمران خان سے جڑے ہوئے دو خطوط کی شہر اقتدار میں گونج ہے، اس کی تفصیل پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور پھر عمران خان نے ایک قاتل کے متعلق کیا انکشاف کیا ہے اس کی تفصیل بھی اپنے سننے والوں کے ہم سامنے رکھیں گے، اور پھر دھرنا اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیا انتظامات اور کیا اپ ڈیٹ ہے، اس وقت کی شہر اقتدار میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ کہانی بھی اور جو حقائق ہیں اور اب تک کی اپ ڈیٹ جو ہیں وہ پروگرام میں ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے، خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں زمان پاک میں، اور زمان پاک اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ آفس بن چکا ہے، اور یہاں پر کچھ صحافی ملنے گئے عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے پلس چیک کی ہے خان صاحب کی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے، سیاسی جو اس وقت رسہ کشی چل رہی ہے اس حوالے سے، ایف آئی آر کے حوالے سے، پنجاب حکومت کا کردار، اور پرویز الہی صاحب کہاں پر کھڑے ہیں اور آئندہ کا لائے عمل۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، چونکہ ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ آپ اور فوج کے درمیان ایک خلیج نظر آ رہی ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف احتساب کے معاملے پر مسئلہ ہوا۔ خان صاحب چاہتے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن کچھ طاقتیں نہیں چاہتی تھی کہ احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے معیشت کا ایک نقطہ جو ہے وہ خان صاحب کے سامنے اور پھر باقی جو اپنی پریس کانفرنسز تھی اس میں بھی رکھا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جائے گی، ماریں گے، اس لیے پہلے ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ جب مضبوط ہونے لگے تو دوسرا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ دوسرا منصوبہ سلمان تاثیر کی طرح مجھے قتل کرنے کا بنایا گیا۔ اس حوالے سے جلسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو موجود ہے خان صاحب کی، آن ریکارڈ ہے، یعنی کوئی سے حسن اتفاق نہیں کہہ سکتا، کوئی انفارمیشن تھی جس کا ذکر خان صاحب پہلے سے ہی جلسوں میں قوم کو خبردار کر کے کر رہے تھے کہ طاقتیں ہیں جو ان کو قتل کروانا چاہتی ہیں۔ اور پھر رائے صاحب وہی ہوا، ایک مذہبی جنونی آتا ہے، اور جو کچھ ہوا، جو ایف آئی آر کا حال ہوا اور پھر اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، وہ خان صاحب نے قوم کے سامنے رکھ دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اطلاع یہ تھی کہ گجرانوالہ اور گجرات کے مقام پر ان پر حملہ ہوگا۔ جب ہم لوگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جن لوگوں کے نام دیے، ایک جنونی آتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور پھر ایف آئی آر کے معاملے پہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام دیے اگر وہ ملزم نہیں تو تفتیش سے نکل جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے نیچے سب ہیں۔ ملزم نوید کی حفاظت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے۔ ملزم نوید کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ملک کا انتظام چلانا ہے تو اقتدار کے ساتھ اختیار بھی ملنا چاہیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے ملک کا وزیر اعظم بنایا تھا تو اختیارات بھی دیں۔ بیلنس آف پاور کی بات جو ہے وہ خان صاحب کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور پھر جو سوال ان سے یہ بھی کیا گیا کہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے، اس کا جواب نہیں آیا۔ خان صاحب نے صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ $1 ملین کوسچن ہے۔ رائے صاحب، اب تین باتیں بڑی اہم ہیں جن پر بات جو ہے کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات، فوج اور خان صاحب کے درمیان جو خلیج تھی، آپ کو لگا ان کی گفتگو سے کہ اسے وہ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ اختیارات بھی مانگ رہے ہیں، اور ان کو اختیارات دے دیے جائیں گے آئندہ، اور خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن کروا کر یہ اختیارات بحال کیے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ اور خان صاحب کو کچھ ایسی نوید کہیں سے سنائی گئی ہے، اور پھر جو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے ملزم نوید کے حوالے سے، اور کرداروں کو اسی طرح لانچ کر کے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب اور فوج میں کوئی خلیج نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فوج کی نمائندگی کرنے والے جو آپ کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، جو آپ کے ریٹائرڈ بریگیڈیئرز ہیں، جو آپ کے ریٹائرڈ دیگر افسران ہیں، یا جو فوجی اہلکار ہیں، جس بھی لیول پر وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو چونکہ اب ان کا ڈسپلن
ان کو نہیں روکتا کہ وہ اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کریں یا سیاسی حوالے سے یہ بتائیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے لیے کون سا لیڈر سنسیئر ہے. تو ان میں سے 99.9% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کی پینشنز بھی روکی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے سنسیئر لیڈر بھی ہیں، سب سے پاپولر لیڈر بھی ہیں، سب سے قابل لیڈر بھی ہیں، اور ملک کو آگے لے جانے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں اور ملک کو متحد رکھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر، ایک وفاق کے لیڈر کے طور پر جو ایک لیڈر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ عمران خان ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ظاہر ہے کہ اب تو براہ راست وہ اگلے مورچوں پر جا کر یا فوجی جوانوں سے براہ راست ان کو ملنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ فوجی جوانوں کی کتنی محبت، کتنی عقیدت رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ محبت اور وہ عقیدت اب بھی یقیناً قائم ہوگی. کیونکہ ہاشمی صاحب جو فوج کے اندر اس وقت لوگ موجود ہیں ان کا اپنا ڈسپلن ہے، اور وہ اس ڈسپلن کے تحت اپنے جو سیاسی خیالات ہیں، جو سیاسی چوائس ہیں، اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری فوج کا مضبوط رہنا، متحد رہنا، آرمی چیف سے لے کر نیچے تک سب کا ایک لڑی میں پروئے رہنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ جن ملکوں کی افواج تقسیم ہو جاتی ہیں، جن ملکوں کی افواج کمزور ہو جاتی ہیں، وہ ملک پھر اپنی جو سلامتی ہے، اپنی جو آزادی ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے. اور خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری فوج کمزور ہو گئی تو میرا حقیقی آزادی کا جو خواب ہے وہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا، ہمارا ملک تو پھر دشمن ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اب جو خان صاحب کا اختلاف ہے وہ اختلاف اس بات پر ہے کہ چلے مس کیلکولیشن ہو گئی، اگر کہیں سے کوئی دباؤ تھا، اس دباؤ کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیں کہ یہ سمجھا گیا کہ یہ جو دباؤ آیا ہے بیرونی، اس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ زیادہ نقصان ہو جائے گا. یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیں کہ امریکہ کا دباؤ آیا، اور امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے تو سوچا یہ گیا کہ اگر امریکہ کی بات نہ مانی گئی تو پاکستان کو کوئی بہت بڑا خطرہ درپیش نہ آ جائے. جس طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب چلیں اگر ایک مس کیلکولیشن ہو گئی، لیکن اس مس کیلکولیشن کے بعد یہ پتا چل گیا کہ عوام نے یہ جو ایک بیرونی سازش ہوئی جس کے پھر کچھ اندرونی کردار ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سازش کامیاب ہوئی، تو اب جب عوام نے اپنا فیصلہ بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی سنا دیا ہے تو اب اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کا وقت ہے. اور غلطی کرنے کا جو ازالہ کا وقت میں ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ طاقت کہاں پر ہے؟ طاقت ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے، اور وہ اتنا انفلوئنس ہے ان کا کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. اچھا، وہ انفلوئنس جو ہے وہ عمران خان صاحب پر تو شاید اتنا استعمال نہ کیا جا سکے کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی کرپشن کی فائلز نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بیانیے بنائے گئے وہ سارے کے سارے پٹ گئے. پہلے وہ فرح بی بی والا بیانیہ بنایا گیا، وہ پٹ گیا. پھر مذہبی ٹچ والا بیانیہ بنایا گیا، وہ پٹ گیا. پھر توشہ خانہ والا بیانیہ بنایا گیا، وہ توشہ خانہ والا بیانیہ پٹ گیا. پھر عمران خان صاحب پر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ توہین کا الزام لگایا گیا مقدس ہستیوں کا، وہ بیانیہ بھی پٹ گیا کیونکہ یہ سارے بیانیے جھوٹے تھے. تو پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کے خلاف یہ تمام بیانیے مسترد کر دیے، اور عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ آگے بڑھتا گیا اور ان کی سپورٹ بڑھتی گئی. دوسری جانب اپنا انفلوئنس استعمال کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس لیے آسان ہے کہ ان کی تمام فائلز اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ کسی کے پاس یہ شواہد نہیں ہے کہ شریف خاندان نے کس طرح سے لوٹ مار کی. اسٹیبلشمنٹ نے یہ شواہد
جیسے کئی صحافیوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ شیئر بھی کیے. اسی طرح یہ جو دو حکمران خاندان ہیں یعنی زرداری خاندان اور شریف خاندان، ان کو عدالتیں بھی مفرور مجرم اشتہاری قرار دے چکی ہیں. تو اس لیے اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنا ایک ایسی صورتحال میں جب یہ 30 سال سے ڈیلیور بھی نہیں کر پائے، ان کا تاثر بھی یہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے معیشت کو بھی برباد کر دیا ہے. تو ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو ایک طرف، ایک کیپٹن کا بھی فون چلا جائے، ایک کیپٹن کا فون بھی چلا جائے شہباز شریف کو، تو یہ الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی. کیونکہ شہباز شریف کو پتا ہے کہ میری جو تمام فائلز ہیں میرے پوری فیملی کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پڑی ہیں، اور ان کے اوپر اگر کوئی میرٹ پر دوبارہ سے قانونی کارروائی شروع ہو گئی تو یہ حکومت تو ایک طرف، ہمیں دوبارہ سے جیل جانا پڑے گا. تو اس وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی، کسی بھی وجہ سے وہ فیصلہ ہو گیا، کسی بھی وجہ سے، چلے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گیا، چلے آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت کچھ حالات ایسے بن گئے، کوئی عمران خان صاحب سے اختلافات کی بنیاد پر ہو گیا، جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. تو کسی بھی وجہ سے وہ فیصلہ ہو گیا، لیکن عوام سے بڑا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ فوجی قیادت، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب، کوئی بھی سیاسی جماعت عوام سے اور اس ریاست سے بڑی تو نہیں ہے. اسی طرح فوجی قیادت، کوئی بھی آرمی چیف اس ریاست سے بڑا تو نہیں ہے. اس ریاست کا مفاد مقدم ہونا چاہیے، اور ریاست کس سے بنتی ہے؟ عوام سے. 22 کروڑ عوام سے اس ریاست کا وجود ہے. تو 22 کروڑ عوام جب اپنا ایک ورڈکٹ دے چکے ہیں، اپنا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں سنا چکے ہیں، اور کوئی سادہ اکثریت سے نہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، 3/4 اکثریت سے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. تو اس میں کیا ممانعت ہے کہ اگلی الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے؟ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ عمران خان صاحب کو آپ ڈائریکٹ بٹھا دیں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں اور وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے بڑی ایک منظم کیمپین کے ذریعے کہ عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان کوئی خلیج ہے. کوئی خلیج نہیں ہے عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان. ہاشمی صاحب، یہ جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز بھی اور سپورٹرز بھی، یہ تو ایسے لوگ ہیں، اسی طرح یہ جو ان کے سوشل میڈیا سیل کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو ان کے سوشل میڈیا سیل کے نہیں ہیں لیکن رضاکارانہ طور پر عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا پر اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر جو پروموٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ساری وہ پاپولر سپورٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوری طرح کھڑی تھی. اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی 5th جنریشن وار، جب بھی کسی پروپیگنڈا کا سامنا ہوتا تھا، تو یہ پی ٹی آئی کی جو حمایتی یہ ساری فورس ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ریاست مخالف جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا، مریم نواز کا بیانیہ، فضل الرحمان کا بیانیہ، وہ نہیں بک سکا تھا. جب وہ فوج کی قیادت پر حملے کر رہے تھے، جب وہ جنرل باجوہ کو غدار کہہ رہے تھے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پتھروں کا رخ جی ایچ کیو کی جانب ہوگا، تو اس وقت ان کی باتوں کو کوئی بائے نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کہا فوج کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں، اس کے اوپر ہماری فوجی قیادت کو، موجودہ فوجی قیادت کو بھی، اور جو بھی اب ظاہر ہے کہ یہ فوجی قیادت تبدیل ہونی ہے، تو جو بھی نئے آرمی چیف ہوں گے ان کو اس پوائنٹ پر بھی سوچنا ہوگا. راج صاحب، میرے لیے تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ قاتل کے حوالے سے جو انکشافات کیے گئے ہیں، اور پھر ایف آئی آر میں نام نہ آنا، اور پھر اس پورے معاملے کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور وہی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دے. ایف آئی آر درج نہیں ہونی اس ملک میں، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. راج صاحب، کیوں اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کوشش کی ہے کہ ان کا جو نام اس میں شامل کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی وہ بھی نہ ہو، اور پوری کی پوری انویسٹیگیشن جہاں تفتیش ہے، فرنزک ہونا تھا، بیانات جو ہے قلم بند ہونے ہیں، عینی شاہدین کہاں پر ہیں، کون بھاگا، یہ تو بہت پیچھے باتیں رہ گئی، اور اب معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں. اب یہ جو انکشاف کیا ہے خان صاحب نے قاتل کے حوالے سے، یہ بھی بہت اہم ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس
FIR کو عدالت میں چیلنج کرنے کی بات کی ہے، اور وہ چیلنج کریں گے بھی۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی، یہ جو IG پنجاب اور DPO گجرات نے شہادتیں ضائع کی، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور مجھے تو رائے صاحب پہلے دن سے ہی لگ رہا تھا کہ کیوں بیانات کے علاوہ اس علاقے کا فورینزک جہاں جہاں پر شک پایا جاتا تھا وہ سب کچھ ضائع کر دیا گیا، جس طرح اور ٹیکنیکل انداز میں سے ضائع کیا گیا ہے۔ بلکہ ان دونوں پر تو کیس ہونا چاہیے، DPO گجرات پہ بھی اور IG پنجاب پہ بھی۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں، پہلے تو شہباز شریف نے یہ اعلان کیا تھا کہ سپریم کورٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فل بینچ بنائیں۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بھی نہیں، سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایک بینچ بنایا جائے، اور پھر یہ تحقیقات کرے کہ عمران خان صاحب پر یہ حملہ جو ہوا اس کے محرکات کون تھے، اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے، اس کے بینیفیشری کون تھے، اور پھر یہ کہ کیا عمران خان صاحب نے جن 3 لوگوں کو نامزد کیا، یعنی رانا ثناء اللہ کو، شہباز شریف کو اور میجر جنرل فیصل کو، کیا ان 3 ناموں کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور کیا ان کی FIR میں نامزدگی کا جو عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا اور جو فیصلہ کیا کہ ان کے نام دیے جائیں FIR میں، یہ درست ہے یا نہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب تو شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں جو اعلان کیا تھا اس سے وہ بھاگ گئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آج خود نوٹس لیں یا ہم خط لکھیں گے، کیونکہ ایک وفاقی حکومت کے طور پر، وفاق کے سربراہ کے طور پر جعلی حکومت ہی صحیح، لیکن اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا عہدہ تو شہباز شریف کے پاس ہی ہے، تو وہ یہ خط لکھ سکتے تھے جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ کہیں پر شہباز شریف ڈر گئے، خوف کا شکار ہو گئے، کوئی دال میں یا تو کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے، کیونکہ اب اپنے ہی کیے ہوئے اعلان سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کا کیا مطلب ہے ہاشمی صاحب؟ کیا مطلب ہے جوڈیشل کمیشن کا؟ کتنے ہزار جوڈیشل کمیشن بنیں گے پاکستان میں، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں کیا ان کے جو مرتب کردہ نتائج ہے وہ کبھی سامنے بھی آتے ہیں؟ اور اگر ان کی کوئی رپورٹ سامنے بھی آ جائے تو کیا اس کو کوئی کریڈیبلٹی حاصل ہوتی ہے؟ اول تو وہ سامنے نہیں آتی، اور اگر اس کے اندر کوئی چیزیں تجویز کی جائیں تو کبھی بھی اس رپورٹ پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو جوڈیشل کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے تحقیقاتی کمیٹی بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، عام طور پر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر اب وہ چودھری شجاعت حسین کے بقول کے مٹی پاؤ، اب اس کو ختم کرو۔ تو آپ نے جب یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان پر مشتمل ایک بینچ بنایا جائے، تو وہ ایک بینچ ایسا ہو سکتا تھا جس کی فائنڈنگز پر، جس کے فیصلے پر قوم کو اعتماد ہوتا، اور ظاہر ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ بہت سی ٹیکنیکل جو ہیلپ ہے وہ بھی لے سکتے تھے، اسی طرح جو فورینزک ماہرین ہیں ان کی ہیلپ لے سکتے تھے۔ عمران خان صاحب کو دھمکیاں کہاں سے مل رہی تھیں، یہ جو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کو وہ جان سکتے تھے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں یعنی سینیٹر اعظم سواتی اور شہباز گل، انہیں جب اغوا کیا گیا تو ان کو برہنہ کیوں کیا گیا؟ عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو جو نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھیں وہ کالز کون کر رہا تھا؟ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کے پاس بڑی سالڈ ریزن ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 نام FIR میں درج کیے جائیں، اور یہ بھی خان صاحب نے کہا اب صحافیوں سے بات چیت میں کہ تفتیش سے اگر یہ 3 نام نکل جائیں تو نکل جائیں، یعنی کم سے کم FIR میں نام تو ان کا آنا چاہیے۔ لیکن ایک تو یہ شہباز شریف نے دوڑ لگا دی، دوسرا یہ کہ جس طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ، ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیے گئے عمران خان صاحب پر حملہ آور کے، پہلا سٹیٹمنٹ تو آدھے گھنٹے کے اندر جاری کر دیا گیا، اور اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس سے سوالات کیے جا رہے تھے، لگتا ایسا تھا کہ پہلے سے سوال طے کیا ہوا تھا کہ میں اس طرح کا سوال کروں گا کہ تم نے کیوں حملہ کیا، تو تم آگے سے یہ کہہ دینا کہ ادھر اذان ہو رہی تھی اور ادھر کوئی ڈیک کے اوپر جو ہے وہ گانے وغیرہ بج رہے تھے۔
اس وجہ سے میں نے حملہ کر دیا, اور اس کو مذہبی ٹچ دینے کے لیے پورا ایسے لگتا تھا کہ پلانٹڈ سوال ہے. اسی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ تھا. تو ہاشمی صاحب, یہ جو آخری لائن کے مورے ہوتے ہیں, یہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے اس مجرم نوید کو استعمال کیا گیا, اس طرح کے بہت سے کیسز میں ان کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے, راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. راستے سے اس لیے ہٹا دیا جاتا ہے کہ کسی اور موقع پہ آ کے اگر ان کا کوئی ضمیر جاگ جائے, نمبر 2 ان کے اوپر سے دباؤ ہٹے, نمبر 3 کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ سچ بول دیں تو آپ کو وعدہ معاف گواہ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو سزا میں کوئی نرمی مل جائے گی. تو اس پوری صورتحال میں کہیں یہ سچ نہ اگل دیں, تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو پورا نیٹ ورک ہے وہ ایک مجرم یا ایک ملزم پورے نیٹ ورک تک پہنچا سکتا ہے, اور وہ نیٹ ورک پھر ماسٹر مائنڈز تک چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو مجرم نوید ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسی سے انفارمیشن ملی تھی کہ مجھ پر کب حملہ کیا جائے گا, اور پھر حملے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ مذہبی جنونی ہیں جنہوں نے مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا راجہ صاحب, یہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ نکات کیا ہیں, اس کو ہم ذرا اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دیں, چونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے پاکستان کے نظام کے ساتھ, اور ایک پیرلل نظام حکمران اپنی مرضی سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے کہ نکات کے اندر اور 5 سوالات جس کے اوپر بات کی گئی وہ کیا ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس خط کے اندر ایک سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے, اور کمیشن 5 سوالات پر خاص طور پر غور کر سکتا ہے. نمبر 1, خط کے متن کے مطابق کارروائی کی حفاظت کی ذمہ داری کون سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تھی. یہ ایک پہلا سوال رکھا گیا تاکہ اسے ملائن کیا جا سکے پنجاب حکومت کی طرف, چونکہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے. کارروائی کی حفاظت کے لیے مروجہ حفاظی اقدامات اور سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر لاگو کیے گئے. اب یہ کون سے پروسیجرز ہیں, شاید یہ کہیں لوگوں نے بنائے ہوں گے, کیونکہ یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کے اوپر تنقید کرنی ہے. کیا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یعنی SOPs پر عمل کیا گیا؟ حادثے کے اپنے حقائق کیا ہیں؟ ایک سے زیادہ شوٹرز کی موجودگی کی اطلاع, جوابی فائرنگ سے متعلق حقائق کیا ہیں؟ مجموعی طور پر نشانہ بننے والوں کی تعداد, زخموں کی نوعیت سے متعلق حقائق کیا ہیں؟ اور خط میں سوال اٹھائے گئے کہ یہ بھی کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں انتظامیہ حکام نے مروجہ تفتیشی طریقہ کار کو اختیار کیا, شہادتیں جمع کرنے اور صورتحال سے نمٹنے کے مروجہ طریقہ کار کو اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو ضابطے کی کیا خامیاں اور کمزوریاں سامنے آئی ہیں؟ ضابطے کی ان کوتاہیوں کا ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کے عہدیداروں کو ٹھہرایا گیا. کیا وقوع کی تحقیقات کے عمل میں دانستہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ اگر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تو یہ عناصر کون ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ قاتلانہ سازش تھی جس کا مقصد واقعی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو قتل کرنا تھا, یا یہ محض ایک فرد کا اقدام تھا؟ ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کے بھی ذمہ دار عناصر جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ اچھا, اب یہ باتیں کہی گئی ہیں, 72 گھنٹے گزر جانے کے بعد FIR درج نہیں ہوئی. یہ میرا خیال ہے کہ سوالات کا جواب سے زیادہ اگر تفتیش کو پریشرائز نہ کرنے دیا جائے اور پوچھا جائے کہ IG صاحب کی نوکری باہر پکی ہو گئی اور IG صاحب کو معطل کرنے کی بات جو ہے وفاق نہیں کر رہا, کسی اور کو معطل کر دیا گیا ہے, یہ بڑے سیریس سوالات ہیں راجہ صاحب. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے باوجود عمران خان صاحب رک نہیں رہے, آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کا بلٹ پروف کنٹینر تیار کرنے کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی راجہ صاحب. اور اطلاعات یہ ہیں کہ گلگت بلتستان سے جو ہے وہ نفری کو بھی بلایا جائے گا, اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 15,000 کے قریب پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کی جائے گی لانگ مارچ کے حوالے سے. راجہ صاحب, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ اور دھرنا ہم نے دیکھا, کچھ ویژولز آ رہے ہیں جس میں زلفی بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے کیمپ کے اندر خیمہ بستی میں, اور لوگ سردیوں کی راتوں میں اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو جو بھی جرم ہوتا ہے, خاص طور پر قتل جیسا جرم, اس کی تحقیقات میں سب سے پہلا اور اہم عنصر یہ ہوتا ہے کہ اس قتل کا پس منظر دیکھا جائے. مثال کے طور پر جب ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی, اگر وہ پاکستان میں ہوتے, اگر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں نہ دی جا رہی ہوتی, اگر وہ ووکل نہ ہوتے, نارمل سے حالات ہوتے, پاکستان کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا کہ رجیم چینج آپریشن ہوا, یہ آپریشن نہ ہوا ہوتا, ان کو کسی بھی جانب سے کوئی دباؤ کا شکار نہ کیا جاتا, اور خدا نہ خواستہ اس حالات میں ارشد شریف صاحب کو کوئی گولی وغیرہ لگ جاتی, کوئی رات کو اپنے آفس سے ٹریول کرتے ہوئے,
تو ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات ان خطوط پر نہ ہوتی، یا ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات ان خطوط پر کیے جانے کا مطالبہ نہ کیا جاتا جن خطوط پر اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں. کیونکہ اس وقت تو یہ ہوتا کہ چلیں ہو سکتا ہے یہ کوئی رابری ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمنی ہو، تھوڑا سا اس کا پس منظر تلاش کیا جاتا. لیکن ابھی جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کیوں زیادہ اٹھ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو دھمکیاں کس نے دی تھی، ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر جانے پر کیوں مجبور ہوئے، ارشد شریف صاحب نے خود اپنی ٹویٹس میں کیا اظہار کیا تھا کہ ان کو دھمکیاں دینے والی قوتیں کون سی ہیں، پھر ارشد شریف صاحب نے اپنے جو وی لاگز کیے ان وی لاگز میں کیا بتایا تھا کہ ان کو کہاں سے دھمکیاں ملیں. اور اب ان کی جو فیملی ہے، ظاہر ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ تو وہ یہ ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو کچھ شیئر کیا ان کی فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے، بار بار تصدیق کر رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو یہاں پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں بلکہ دبئی سے بھی ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا. تو یہ جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، کیا یہ تحقیقات کا حصہ نہیں ہے یا تحقیقات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں گولی لگ گئی؟ اگر یہ تمام یہ فیکٹرز نہ ہوتے، ارشد شریف صاحب معمول کی زندگی پاکستان میں گزار رہے ہوتے، کسی لیجر ٹرپ کے اوپر یا کسی بزنس ٹرپ پر، کسی ذاتی دورے پر کینیا میں ہوتے، تو وہاں پر اسی طرح ان کو گولی لگ جاتی تو شاید اس طرح کا کوئی سوال نہ کھڑا ہوتا. تو اب عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کا پس منظر، یہ جو آپ نے 5 فضول سے سوال شہباز شریف نے اٹھائے ہیں، یہ سارے تو ایسے اٹھائے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی چور سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے چوری تو نہیں کی، وہ آگے سے کہے کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی. تم چوری کی جگہ پر موجود تو نہیں تھے نا، وہ آگے سے کہے نہیں جی میں تو بالکل موجود نہیں تھا. تم نے تو آخری چوری 7 سال پہلے کی تھی نا، اس کے بعد تو نہیں کی، وہ کہے ہاں جی میں نے تو آخری 7 سال پہلے کی تھی. آپ نے نہیں رک جائے یا پھر کوئی ایسے رکھے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ غلط ثابت کر دیں. اچھا اس میں یا کسی طرح وہ بھی یاد کر یہ بھی بتا دیں یا پھر جس طرح ایک جج نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ یہ فلیٹ تو مریم نواز کے ہی ہیں لیکن پھر بھی نیب نے ثابت کرنا ہے کہ یہ فلیٹ ان کے ہیں، یا ایسے سوالات سارے سوالات ایسے رکھ دیے کہ جج صاحب صرف یہ تحقیق کروائیں کہ عمران خان صاحب کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے، یہ کیسے ثابت کرنا ہے کہ یہ کوئی منظم عمران خان صاحب پر قتل کا حملہ نہیں تھا. یعنی ایک ڈائریکشن دی گئی ہے جج صاحبان کو کہ آپ نے بس اس ڈائریکشن میں تحقیقات کرنی ہے، اس نقطے پر فوکس کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے. اچھا اب ہاشمی صاحب اس میں جو بہت اہم بات ہے جو بیچ میں بول رہا تھا، آپ کا سوال آ گیا تو میرے ذہن سے ایک لمحے کے لیے نکل بھی گئی کہ ایک طرف تو یہ سوالات آ گئے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے اگر اس کا پس منظر جو ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا. عمران خان صاحب اس قاتلانہ حملے سے 1 مہینہ پہلے کم سے کم 1 درجن مرتبہ انہوں نے یہ بتایا کہ بند کمرے میں مجھے قتل کرنے کی سازش تیار کر لی گئی ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ کروا کے مجھے شہید کروا کے یہ کہا جائے گا کہ یہ کسی مذہبی جنونی کا کام ہے. کیا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے عمران خان صاحب کا اور اس کے بعد ان پر حملہ بھی ہو جاتا ہے، کیا اس بیک گراؤنڈ کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، خان صاحب کو بھی بلا لے. ظاہر ہے کہ جب یہ اتنے بڑے، ابھی تو یہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنا دیا، یہ جو بینچ بنتا تو خان صاحب کو بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے ظاہر ہے کہ جانا پڑتا، خان صاحب کو جانا چاہیے تھا اور وہ جاتے یقیناً. پھر یہ کہ خان صاحب نے جن 3 لوگوں کو نامزد کیا، ان میں سے رانا ثناء اللہ نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ میں مرچی والی جیل میں ڈالوں گا عمران خان کو، مچھ جیل کے مرچی والے سیل میں ڈالوں گا، مرچی سیل میں؟ کیا مریم نواز کا یہ بیان نہیں آیا تھا کہ ہم کرش کرنا چاہیے عمران خان کو؟ اور پھر جو میجر جنرل فیصل ہیں ان کے متعلق عمران خان صاحب نے اور اعظم سواتی نے کیا بار بار پریس کانفرنس کر کے اس سے پہلے ہی یہ نہیں بتایا تھا کہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے کیس میں ان کو اغوا کرنے میں میجر جنرل فیصل کا نام عمران خان صاحب نے لیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے نا کہ وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا
جس کے اندر یہ حملہ ہوا ہے. اب اس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نتیجہ تو نہیں نکال سکتے 100%، لیکن اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. سب سے اہم تو آپ کا پس منظر ہوتا ہے جب آپ تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں. پولیس پہلا سوال کیا کرتی ہے؟ پولیس کا تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی جرم ہوتا ہے، جب کوئی مرڈر ہوتا ہے، تو جو مدعی ہوتا ہے یا جس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس سے پہلا سوال کیا کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ وہ پھر اپنے شک کا اظہار کرتا ہے کہ فلاں کی میرے ساتھ رنجش تھی، فلاں نے مجھے دھمکی دی تھی، فلاں نے میری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا، فلاں میری پراپرٹی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ پہلے بتاتے ہیں کہ مجھے اس پر شک ہے. پولیس کی جو نامزد کیا تفتیش جاتا ہے وہ شروع ہی اسی طرح ہوتا ہے. جی ہاں، نامزد بھی کیا جاتا ہے. پھر پولیس آف دا ریکارڈ بھی پوچھتی ہے، آن دا ریکارڈ بھی پوچھتی ہے. تو عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، تو خان صاحب کیا کہیں؟ خان صاحب کس کے اوپر شک کا اظہار کریں؟ خان صاحب کیا کہیں کہ یہ جو نوید مجرم ہے، اس کو میں براہ راست جانتا تھا، یہ براہ راست بنی گالا کی ریکی کرتا تھا، یہ زمان پارک میں آ کے مجھے مارنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو میں نے اپنی دیوار چڑھتے ہوئے دیکھا تھا. خان صاحب تو براہ راست اس کے اوپر تو نہیں لگائیں گے نا الزام براہ راست. وہ تو آگے ایک چھوٹا سا مورا تھا. تو اس لیے خان صاحب کے ساتھ جو واقعات پچھلے 2 مہینے میں پیش آئے، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے، اور اسی طرح میجر جنرل فیصل کے حوالے سے، تو خان صاحب نے وہ جو واقعات ہیں ان کے تناظر میں کہا کہ یہ 3 نام ایف آئی آر میں نامزد ہونے چاہیے، اور ان کو جب آپ ایف آئی آر میں نامزد کریں گے تو پھر تحقیقات کا عمل جو ہے وہ درست سمت میں آگے. میں راج صاحب آخر میں چاہوں گا کہ کوئکلی یہ جو ارشد شریف کے حوالے سے بھی قتل کی تحقیقات، اس پر بھی خط لکھا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی. اچھا، ارشد شریف صاحب کے متعلق ایک انسائیڈ سٹوری میرے پاس ہے. ہاشمی صاحب پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، لیکن جو دھرنے کی سچویشن ہے، یہ اگلے پروگرام میں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے جو ایک انسائیڈ سٹوری ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے ہاشمی صاحب دھرنے کی کہ اسلام آباد پورا آج عملی طور پر مفلوج رہا. پورا اسلام آباد پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اتنی بڑی تعداد میں مرکزی شاہراہوں پر موجود تھے کہ یہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ جب یہ لانگ مارچ آ جائے گا تو کس طرح سے اسلام آباد جو کیپٹل ہے اس کی وجہ سے پورے ریاست کا نظام مفلوج ہو جائے گا. اچھا، اب کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جس طرح سے سڑکیں بند ہوئی ہیں یا جس طریقے سے تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ ہاشمی صاحب، پہلے آپ کو کاز دیکھنی ہے کہ کتنی بڑی کاز کے لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کاز تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا ذرائع استعمال کرنے ہیں. تو یہ احتجاج ان میں سے ایک مؤثر ذریعہ ہوتا ہے. کوئی جلاؤ گھیراؤ والی بات نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ بسوں کو، وینز کو، کاروں کو کوئی آگ لگائی جا رہی ہے، کوئی پولیس پر تشدد کیا جا رہا ہے، پرامن احتجاج ہو رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلام آباد کو بند کیا گیا ہے. یہ آپ نے اپنی جو پولیٹیکل سٹرینتھ ہے وہ بھی دکھانی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی ویٹیج بھی بڑھتی ہے، اور آپ کی بات جو کہ انصاف کے ایوانوں میں نہ سنی جا رہی ہو تو آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے 2-3 اور نکات بھی ہیں، اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویورز تھوڑا سا کہتے ہیں کہ پروگرام کا ٹائم بالکل جی، ٹائم زیادہ ہو گیا. ویورز جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد